دوستو، RMS ٹائٹینک ایک برطانوی مسافر بردار جہاز تھا جو اپریل 1912 میں ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک سٹی تک اپنے پہلے سفر کے دوران المناک طور پر ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کی تعمیر کا آغاز مارچ 1909 میں بیلفاسٹ، شمالی آئرلینڈ میں ہارلینڈ اینڈ ولف شپ یارڈ میں ہوا۔ یہ HMHS بریٹینک کے ساتھ 3 اولمپک کلاس سمندری لائنرز میں سے ایک تھا۔ ٹائٹینک کو 31 مئی 1911 کو لانچ کیا گیا اور اس کے وسیع پیمانے پر سمندری تجربات کیے گئے تھے۔ اسے اپنے وقت کے سب سے پرتعیش اور تکنیکی طور پر جدید جہازوں میں سے ایک کے طور پر سراہا گیا۔ ٹائٹینک نے 10 اپریل 1912 کو ساؤتھ ہمپٹن سے اپنے پہلے سفر پر روانہ کیا اور بحر اوقیانوس کے پار نیو یارک جانے سے پہلے چیربرگ، فرانس اور کوئنس ٹاؤن شہر آئرلینڈ میں رکا۔ 14 اپریل 1912 کی رات ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا جو نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے تقریباً 370 میل جنوب مشرق میں تھا۔ آئس برگ نے پانی کی لکیر کے نیچے جہاز کے اطراف میں سوراخوں کا ایک سلسلہ بنا دیا، یعنی کہ اس میں آئس برگ نے بہت سے سوراخ کر دیے۔ کارپاتھیا سمیت قریبی بحری جہازوں نے مدد کے لیے ٹائٹینک کی کال کا جواب دیا۔ RMS ڈسٹریس سگنل بھیجے گئے اور کارپاتھیا سمیت قریبی بحری جہازوں نے مدد کے لیے ٹائٹینک کی کال کا جواب بھی دیا۔ تاہم کارپاتھیا 4 گھنٹے سے زیادہ کی دوری پر تھا اور ٹائٹینک کی قسمت پر مہر لگ گئی۔ جیسے ہی جہاز ڈوبنے لگا، مسافروں اور عملے کو جہاز چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ ٹائٹینک افراتفری کا شکار تھا اور لائف بوٹس کی کمی اور ناکافی تربیت کی وجہ سے تمام مسافروں کو بچایا نہیں جا سکا۔ ٹائٹینک 15 اپریل 1912 کو ابتدائی اوقات میں بحر اوقیانوس کے برفیلے پانیوں میں آہستہ آہستہ ڈوب گیا۔ سطح کے نیچے غائب ہونے سے پہلے جہاز ٹوٹ گیا تھا۔ جہاز میں موجود تقریباً 2224 مسافروں اور عملے میں سے 1500 سے زیادہ اس آفت میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو اسے تاریخ کے مہلک ترین سمندری سانحات میں سے ایک بناتا ہے۔ زندہ بچ جانے والوں کو RMS کارپیتھیا نے بچایا، جو ٹائٹینک ڈوبنے کے تقریباً 4 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچا۔ زندہ بچ جانے والے کو منجمد پانی سے کارپیتھیا تک لے جانے کے لیے لائف بوٹس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈوبنے کی وجہ سے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور برطانیہ دونوں میں آفت کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے پوچھ گچھ کی گئی۔ تحقیقات میں لائف بوٹس کی ناکافی تعداد، ناکافی تربیت اور جہاز کی تیز رفتاری جیسے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کا سمندری حفاظتی ضوابط پر گہرا اثر پڑا، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آئس پیٹرول کا قیام عمل میں آیا اور مسافر بحری جہازوں کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ ٹائٹینک کا ملبہ کئی دہائیوں تک دریافت نہیں ہوا، جب تک کہ 1985 میں رابرٹ بیلارڈ کی سربراہی میں ایک فرانکو امریکی مہم کے ذریعے اس کا پتہ نہیں چلا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا عوام کی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، متعدد کتابوں، فلموں اور دستاویزی فلموں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سانحہ کو انسانی ٹیکنالوجی کی حدود اور حد سے زیادہ اعتماد کے نتائج کی ایک پرجوش علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بارے میں بہت کچھ جانا جاتا ہے، لیکن اس المناک واقعے کے بارے میں ابھی بھی کچھ اسرار اور جواب طلب سوالات موجود ہیں۔ مثلاً ڈوبنے تک واقعات کی صحیح ترتیب پوری طرح واضح نہیں ہے، جب کچھ فیصلے کیے گئے اور عملے کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی ٹائم لائن اب بھی تاریخ دانوں کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ لائف بوٹس کی تعیناتی اور استعمال کے بارے میں سوالات ہیں۔ تمام مسافروں اور عملے کے لیے کافی لائف بوٹس کیوں نہیں تھے؟ کیوں شروع کی گئی کچھ لائف بوٹس صرف جزوی طور پر بھری ہوئی تھیں؟ قریبی جہاز SS کیلیفورنیا کا کردار اب بھی کیا سرائیوں کا ذریعہ ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کیلیفورنیا کے باشندے پریشانی کے اشارے پر فوری رد عمل دیتے تو مزید جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ اگرچہ یہ معلوم ہے کہ ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرایا تھا،
لیکن آئس برگ کی صحیح نوعیت اور آیا اس میں کوئی غیر معمولی خصوصیات تھیں اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے۔ سیکنڈ آفیسر چارلس کے اعمال کے بارے میں سوالات ہیں جو لائف بوٹس کو لوڈ کرنے کا انچارج تھا۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اس کے فیصلوں نے ہلاکتوں کی بلند شرح میں حصہ ڈالا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کا عین زاویہ اور اس کے ٹوٹنے کی نوعیت دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ان تفصیلات کو سمجھنا ڈوبنے کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ کیلیفورنیا سمیت ٹائٹینک اور دیگر بحری جہازوں کے درمیان وائرلیس مواصلات ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ وائرلیس آپریٹر کے ذاتی پیغامات سے مغلوب ہونے اور ڈسٹریس سگنل کو ترجیح نہ دینے کے مبینہ مسائل تھے۔ کارگو مینیفیسٹ اور بورڈ پر موجود قیمتی اشیاء کی قسمت کے اسرار ہیں۔ کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ قیمتی نمونے بشمول امریکی مصنف مارک ٹوین کے ایک ناول کی ایک قیمتی کاپی سمندر کی تہہ پر اب بھی دریافت ہو سکتی ہے۔ کچھ نظریات بتاتے ہیں کہ مکروں میں سے ایک میں کوئلے کی آگ نے جہاز کی ساخت کو کمزور کر دیا ہے، جس سے یہ آئس برگ سے ہونے والے نقصان کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے۔ تاہم اس نے تباہی میں کس حد تک حصہ ڈالا، اس پر اب بھی بحث جاری ہے۔ اس بارے میں سوالات برقرار ہیں کہ آیا عملے نے فیصلے میں اہم غلطیاں کی ہیں اور کیا آفت سے بچنے یا اس کو کام کرنے کے مواقع ضائع ہوئے تھے۔ ٹائٹینک کی تباہی اب بھی توجہ کا موضوع بنی ہوئی ہے اور جاری تحقیق اور کھوج مستقبل میں ان رازوں پر مزید روشنی ڈال سکتی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔